عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ چیئرمین ڈاکٹر عابد ملک، خواتین و حضرات، میں آج اس لیے خوش ہوں کہ میں نے جب ایمرجنسی دیکھی، جب میں ہماری گورنمنٹ آئی پہلی دفعہ، تو میں ایمرجنسی کا ایک دن رات کو چکر لگایا پمس کی، تو جس حالات میں لوگوں کو میں نے دیکھا تبھی فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں اتنے بڑے ہاسپٹل جو ارد گرد سے سارے لوگ پمز آتے ہیں، کہ جو سب سے تکلیف میں لوگ آتے ہیں وہ ایمرجنسی میں آتے ہیں، اور اگر ادھر یہ نہیں بات کہ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہاسپٹل کی کوالٹی، وہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ جب ایک مریض سب سے زیادہ تکلیف میں ہو اس کے لیے سب سے بہتر علاج ہو۔ تو یہاں الٹا ہے کہ پمز کے اندر تو کئی بڑی اچھی ڈپارٹمنٹس ہیں، خاص طور پر ڈینٹسٹری کی میں تعریف کروں گا، لیکن ایمرجنسی کے حالات بہت برے تھے۔ جب میں نے دیکھا تو آج ہم نے پوری وہ ایک پروسیس سے گزرے ہیں، باہر سے آرکیٹیکٹ جو اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز بنانے کے آرکیٹیکٹ ہیں، گرام ریپ، جنہوں نے شوکت خانم کا بھی ڈیزائن کیا اور شوکت خانم دونوں ہاسپٹلز کا ڈیزائن کیا، اور آج اگر شوکت خانم کو دونوں ہاسپٹلز کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی سرٹیفکیشن ملی ہے تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کے ڈیزائنر نے، آرکیٹیکٹ نے بلڈنگ بنائی ہے۔ تو ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ یہاں بھی یہ جو ایمرجنسی بنے وہ ایک اسپیشلائزڈ ہو، یعنی وہ خاص طور پہ کیٹر کرے جو کہ ایمرجنسی کے مریض آتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر گرام ریپ جو کہ امریکن آرکیٹیکٹ ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، اور میں خاص طور پہ اپنے اوورسیز پاکستانیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے اسپانسر کیا، جتنا بھی خرچہ تھا یہ ایمرجنسی کے ڈیزائن پہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے وہ خرچہ دیا۔ یہ چیز ثابت بھی کرتی ہے کہ یہاں کتنی ہماری قوم کتنے کھلے دل کی ہے، جنرس لوگ ہیں۔ ان کو میرے خیال میں کوئی دنیا میں اتنی قوم اللہ کے نام پہ پیسہ نہیں دیتی جتنی پاکستانی قوم دیتی ہے۔ تو انہوں نے اسپانسر کیا اور اب آج ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے، اور یہ پاکستان میں سب سے سارے پاکستان میں اب ایک جو سب سے کوالٹی کی ایمرجنسی بنے گی وہ یہ، اس کی آج ہم نے آج اوپننگ کی ہے، اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے۔ اور میں اس لیے بھی یہ جو آپ نے جناح ہاسپٹل کی بھی آج ہم نے سٹون لنک کی، جناح ہاسپٹل جو 300 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، اور یہ ڈاکٹر فیصل نے صحیح کہا کہ 1985 کے بعد یہ پہلی دفعہ اسلام آباد میں ایک نیا ہاسپٹل بن رہا ہے۔ یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام آباد پاکستان میں سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا شہر ہے۔ آپ سب کو حیرت ہوگی کہ 2010 اور اب 10 سالوں کے اندر اسلام آباد کی آبادی دگنی ہو گئی ہے۔ تو اتنی تیزی سے یہ شہر بڑھ رہا ہے، تو 85 کے بعد اگر ہاسپٹل نہیں بنا تو اس لیے اتنا زیادہ ہاسپٹلز کے اوپر رش پڑتا ہے، ڈاکٹرز پہ پریشر پڑتا ہے، اس کی سٹینڈرڈز اور کوالٹی مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ، اور یہ بھی ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل بن رہا ہے جس کی آرکیٹیکچرل ڈرائنگز امریکہ سے بن کے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے بھی آرکیٹیکٹس اس کو فالو کر کے یہاں بھی ان کی ٹریننگ ہوگی، وہ بھی اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کی ڈرائنگز بنا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے 2 آج ان کی اوپننگ کی ہے، اور میں نے یہ تیسری جو بات کہنی تھی وہ ہیلتھ کارڈ کی ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ان 3.5 سال میں کسی پاکستان کی حکومت نے اتنا زیادہ کام عوام کے لیے کیا ہی نہیں ہے۔ ہیلتھ کارڈ جو ہے، ہیلتھ انشورنس، یونیورسل ہیلتھ انشورنس، سوائے سندھ کے، کیونکہ پروونشل گورنمنٹس پیسہ دیتی ہیں ہیلتھ کارڈ کی انشورنس کمپنی کو پریمیم دینے کا، تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ یونیورسل ہیلتھ کوریج ایڈوانسڈ ملکوں کے اندر ایسی ملتی، پریمیم دینا پڑتا ہے آپ کو۔ یہاں ہم اپنی آبادی کے لیے مفت ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں، اور یہ کتنا بڑا خواب تھا
تو شروع میں ساروں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلے ہم نے خیبر پختونخوا سے شروع کیا چھوٹے پیمانے پہ, پھر ہم نے آخر میں فیصلہ کیا کہ ہم جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں ہمارے نیچے سب کو, ہر خاندان کو ہم ہیلتھ کارڈ دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو خواب ہے پاکستان کی, جو اس کی ویژن تھی, فلاحی ریاست, اسلامی فلاحی ریاست, یہ سب سے بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے اس راستے کے اوپر چڑھنے کا کہ ایک انسانیت کا نظام ہو. ایک غریب خاندان جس کے گھر میں بیماری ہو اور پیسہ نہ ہو بچوں کا علاج کروانے کے لیے, ماں باپ کا علاج کروانے کے لیے. کتنے ہمارے ملک میں ایسے خاندان ہیں جن کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس اگر پیسے نہیں تو ہم کیا کریں گے, قرضے لے لیتے ہیں لوگ. غربت کی لکیر سے خاندان نیچے چلے جاتے ہیں. ایک اپنے خاندان کے کسی فرد کا علاج کراتے کراتے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں قرضے لے لے کے. تو یہ تب سے میں نے جب سے پولیٹکس میں آیا تھا میرا یہی خواب تھا کہ ایک دن ہمارے شہریوں کو ایک ایسا کارڈ ملے کہ وہ اس ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکے جو وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اپنا علاج کروا سکیں. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی, مہینہ پہلے ڈاکٹرز ہاسپٹل کے ان کے جو اونر ہیں انہوں نے مجھے کال کیا اور مجھے مبارک دی کہ پہلی دفعہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ایک مزدور کا ہارٹ کا آپریشن ہوا جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں مہنگا ہوگا. تو یہ ہماری یہ ایک قدم ہے. اس سے ایک پورا ہیلتھ سسٹم بنے گا پاکستان میں, پرائیویٹ سیکٹر آئے گا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوں گی اب ہاسپٹلز میں, ہیلتھ سسٹم میں, کیونکہ اتنا زیادہ ہم نے پیسہ دیا ہے ہیلتھ انشورنس میں. تو اب کوئی بھی غریب علاقے کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جا کے ہاسپٹل کھول سکتا ہے, جو پہلے کبھی وہ نہیں, کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا, پرائیویٹ سیکٹر نہیں جاتا تھا. اور گورنمنٹ ہاسپٹلز بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ دیہاتوں کے اندر جائیں, ڈسٹرکٹس میں جائیں, وہاں ڈاکٹرز نہیں ملتے. ڈاکٹرز بھی وہاں جانا پسند نہیں کرتے دور دراز علاقوں میں. مجھے میاں والی میں کیونکہ میرا حلقہ تھا, میں وہاں کیمپیننگ کرتا تھا, بہت برے حالات ہوتے تھے ہاسپٹلز کے, کیونکہ ڈاکٹرز عموماً جاتے نہیں تھے وہاں, نرسز نہیں ملتی تھی وہاں. تو اب پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹو مل گیا ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کہ وہ بھی اب دور دراز علاقوں میں جا سکتے ہیں. آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر, چاہے وہ اکنامکس ہو, چاہے ہیلتھ کیئر ہو, چاہے تعلیم ہو, کسی نے بھی نہیں پاکستان میں سوچا تھا کہ 70 سال کے بعد ایک حکومت کوشش کرے گی ایک تعلیمی نصاب لانے کے لیے, کیونکہ ہمارا ایک طبقاتی تعلیمی نظام بنا ہوا ہے. امیر کے لیے انگلش میڈیم اور اچھے نوکریاں, ہمارے نیچے عوام کے لیے ممکن ہی تھا اوپر آنے کا, کیونکہ سسٹم, تعلیم کا سسٹم ہی اوپر نہیں آنے دیتا تھا. اور یہ پھر انگلش کی جو زبان ہے, یہ بجائے تعلیم سیکھنے کے لیے یہ کلاس ڈسٹنکشن بن گئی کہ انگریزی جو بولتا ہے وہ اوپر والی کلاس کا ہے, وہ بےچارے نیچے والی کلاس کے. اتنا بڑا یہ غلامی کا ہمارے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے کہ ہم کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے پڑھے لکھے ہیں, وہ پہلے انگریزی میں 4-5 جملے کہتے ہیں پھر اردو میں آتے ہیں. یہ جو ہم نے اپنے اوپر احساس کمتری کا نظام بنایا ہوا ہے, یہ صرف اور صرف ایک کلونیل ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے, جو ہم نے چینج نہیں کیا. تو آج مجھے بڑا فخر, ہم نے شروعات کر دی ہے بڑی مشکلوں سے. ایک کوٹ سلیبس, ایک کریکولم, نصاب, اور 5 سے پھر آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے سیرت نبی کا فیصلہ کیا کہ اپنے سارے بچوں کو نبی کی سیرت پڑھائیں گے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے. یہ بڑا ضروری ہے. بڑی قوم بن ہی نہیں سکتی جب تک اس کا کیریکٹر بڑا نہ ہو. ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی کوالٹی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے کیریکٹر بدل دیے. وہ فکری انقلاب تھا. لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ وہ تلوار سے کوئی انقلاب آیا تھا. ان کے مدینہ کے ہجرت پہ پہنچنے کے اور ان کے دنیا کے جانے کے بعد جو 10 سال تھے, صرف
जंगों के अंदर कोई 1000 से 1200 लोग मरे थे टोटल, लेकिन वो सारा अरब उनके नीचे आ गया था। तो वो तलवार से नहीं हुआ था, ज़हन बदले थे उन्होंने, फिक्री इनकलाब था। और वो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने कभी कोशिश ही नहीं की जब से हमारा मुल्क बना है कि लोगों को बताएं तो सही कि वो जो कुरान हमें हुक्म देती है कि उनकी जिंदगी से सीखो, वो क्या वजह थी? वो हमारी बेहतरी के लिए है। जो कौम उनकी सुन्नत पे चलेगी वो उठ जाएगी। और क्योंकि वो रहमतुल आलमीन थे, वो सिर्फ मुसलमान नहीं, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। तो जो भी उनकी सुन्नत पे चलेगा वो कौम ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए हमने ये भी रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई है। उसका मकसद ही ये है कि अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कम से कम उनको ये पता हो कि उनकी जिंदगी क्या थी, उन्होंने कैसे कैरेक्टर बदले, कैसे जो उनके इर्द गिर्द थे सब लीडर्स बन गए। तो ये मुझे जो सबसे खुशी है कि हमने तालीम के ऊपर वो काम किया है, हेल्थ में वो किया है, इकोनॉमी को ठीक किया है। आज हमारे सारे इकोनॉमी के इंडिकेटर्स राइट डायरेक्शन में हैं। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान सस्टेनेबल ग्रोथ पे निकल गई है। हमने अपने पैर पे खड़े होने का जो सबसे हमारा बड़ा मसला था कि हमारे खर्चे ज्यादा थे, आमदनी कम थी, हम वो पहली गवर्नमेंट आई है जो उस तरफ अब निकल गई है कि अपनी आमदनी उठाती जा रही है और इंशाअल्लाह अपने खर्चे मिलेंगे ताकि हमें किसी के सामने गुलामी ना करनी पड़े, एक खुददार कौम बन के हम सामने आए। तो आखिर में मैं फिर से आज बड़ा खुश हूं कि ये जो 2 इनॉग्रेशंस किया मैं पिम्स के बोर्ड को खास तौर पर कहना चाहता हूं कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम बन चुका है उसके अंदर मेरिट खत्म हो गई है और उसके वो इजाजत देती है करप्शन की। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि आपने वो सिस्टम्स लेके आने हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो कोई वजह नहीं कि वो अगर प्राइवेट सेक्टर के सिस्टम्स लेके आए और इंसुलेट कर ले। बोर्ड का बनाने का मकसद ही ये है कि वो उस तरह हॉस्पिटल चलाएं जिस तरह प्राइवेट सेक्टर चलता है। यानी आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आए, मेरिट के ऊपर इंडक्शंस करें। ये जो बना हुआ है जो सीनियर है वो ऊपर आ जाए। अगर सीनियर आपका बेहतरीन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसको बनना चाहिए। और जितना आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आएंगे उतना हॉस्पिटल की स्टैंडर्ड ऊपर चली जाएगी। तो बोर्ड का तो मकसद ये है। तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं बोर्ड को कहना चाहता हूं, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद है ये पिम्स में पोटेंशियल है कि ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हुए पाकिस्तान की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बन सकती है। शुक्रिया। पिम्स अस्पताल में नए शोबे का संगी बुनियाद रखने की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिम्स के दौरे के बाद अस्पताल में तोसी का फैसला किया। इमरजेंसी का शोबा बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। पिम्स इमरजेंसी को आलमी मयार के मुताबिक बनाना चाहते हैं। ओवरसीज ने इमरजेंसी के डिजाइन के अखराजात उठाए हैं। इस्लामाबाद के लिए जिन्ना अस्पताल का भी आज संगी बुनियाद रखा है।